بارگاہ میں سجدہ کر کے سجدے کی لذت کو حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی لذت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ میں وہ جملہ آج پھر دہرا رہا ہوں جو ایک ہندو لڑکی نے مجھ سے کہا تھا، جس کا دل مسلمان ہونے کو کرتا تھا، جس نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر قرآن کا پارہ کہیں سے لے کر اپنے ہمارے ہی کالج میں ڈائس کے اندر رکھا ہوا تھا، اور وہ کہتی تھی مسلمان لڑکیوں سے کہ میں پڑھ نہیں سکتی، میں عربی نہیں جانتی، لیکن مجھے یہ پڑھ کے سناؤ، مجھے اس کو سننے کا مزہ آتا ہے۔ پھر وہ کہتی تھی کہ مجھے مسلمان کریں، اور ہمیں ڈر تھا کہ ابھی عمر چھوٹی ہے، ہمارے ملک کے مسائل اور ہیں، اسے مسلمان کرنا ایک نیا مسئلہ نہ بن جائے۔ ہم اسے کہتے تھے کہ ابھی رک اور انتظار کر، اور وہ کہتی تھی میں چاہتی ہوں کہ کلمہ پڑھوں اور پھر اللہ کو سجدہ کروں کلمہ پڑھ کر، مجھے وہ لذت چاہیے، میں مسلمان ہو کر خدا کو سجدہ کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سجدے کی لذت جو خدا کو سجدہ کرنے کی لذت ہے، یہ بہت بڑی لذت ہے۔ اس کی پہچان، اس کے ساتھ تعلق، اس کی محبت، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ یہ ہے وہ بات جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جز یاد دوست ہرچے کنی عمر ضائع، جز سر عشق ہرچے بدانی بطالت است، سعدی بشوئی لوہ دل از نقش غیر حق، علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است۔ وہ کہتے ہیں اگر اس دنیا میں آ کر تو نے اللہ کی یاد حاصل نہ کی، باقی تو نے جو کچھ بھی حاصل کیا سمجھ تو نے اپنی عمر کو ضائع کر دیا۔ اور اگر تو نے خدا کا عشق حاصل نہیں کیا، باقی سارے سبق سیکھ لیے، تو سمجھ کہ تو باطل چیزوں کے پیچھے پڑا رہا، تو نے حق سیکھا ہی نہیں۔ سعدی بشوئی لوہ دل از نقش غیر حق، اے سعدی اپنے دل کی تختی پر لکھا ہوا ہر نقش مٹا دے سوائے اللہ کے، صرف اللہ کا نام تیرے دل کی تختی پہ ہونا چاہیے۔ علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است، وہ کہتے ہیں وہ علم جو بندے کو خدا تک نہیں پہنچاتا وہ علم نہیں ہوتا، جہالت ہوتی ہے۔ بندے کا اللہ سے تعلق، اللہ سے رشتہ، اللہ کی پہچان، یہ سب سے بڑی نعمت، اور اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے کارآمد طریقہ جس کے اوپر میں نے آج گفتگو کرنی ہے آپ کے سامنے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی دوستی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی یاری کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے شناسائی بنانے کے لیے جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے جھکا رہے، ہاتھ اٹھے رہے، سجدے میں سر جھکا رہے، اور بندہ خدا سے دعا کرتا رہے۔ دعا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بھی قبول نہیں ہوتے اگر ان کے اندر دعا شامل نہ ہو۔ دعا یعنی مانگنا خدا سے، یہ ہر عبادت سے بڑی عبادت ہے۔ اور سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز دعا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عبادت کے اندر دعا نہیں ہے تو وہ عبادت اپنے مغز سے خالی ہے، اور مغز سے خالی دعا عبادت وہ تو قابل قبول ہی نہیں۔ الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، اور پھر فرمایا اصل عبادت ہی دعا ہے۔ دعا ہے تو عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، خدا سے دعا کا رشتہ جس کا جڑ جاتا ہے، حضور سید عالم ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے فتحت لہ ابواب الرحمہ، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جسے دعا کرنے کی اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ اب بندے سوچتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، دعا تو ہم کر رہے ہیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ایک رسم ہے جو ہم پوری کر رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد ہمیں کسی نے بتا رکھا ہے کہ نماز تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم ہاتھ اٹھا کے اس کے بعد دعا نہ مانگیں، اور ہم نے ان ہاتھ اٹھانے کو بھی ایک رسم کے طور پہ اپنایا ہوا ہے۔ اللہ سے تو ہم مانگ ہی کچھ نہیں رہے،
ہم آتے ہیں نماز میں، پڑھتے ہیں نماز بے دھیانی سے، اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن گن مسجد کے پنکھے رہے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کون سی لائٹ خراب ہے کون سی نہیں ہے، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اور سرکار نے فرمایا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، بے پرواہ دل سے نکلی ہوئی دعا کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ ہم تو بے پرواہی سے کر رہے ہیں، دعا ہے جو ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑ سکتی ہے، مانگنا، خدا سے مانگنا، اور یہ خدا سے مانگنا سب سے بڑی نعمت جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ پروردگار نے یہ قرآن اگر آپ پڑھیں تو یہاں پر سب سے زیادہ جو تذکرہ ہمیں ملتا ہے وہ اسی بات کا ہے، میرے فلانے بندے نے مجھ سے دعا کی تھی، میں نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، میرے فلان نبی نے مجھ سے دعا کی تھی، میں نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ پروردگار قرآن میں دعاؤں کے لفظ تک بیان فرماتا ہے، میرے نبی نے مجھ سے یوں کہا، اس نے یوں کہا، فلاں ولی نے یوں کہا، میں نے اس کی بات کو یوں سنا۔ اللہ دعا کو پسند کرتا ہے، دعا ہی وہ رشتہ ہے، وہ طاقت ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑ سکتی ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا اتنی پسند آئی ہے مولا کو، سورہ مریم کا آغاز کیا ہے تو آغاز میں زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، فرماتا ہے یہ ذکر ہے اس رحمت کا جو اے محمد تیرے رب نے زکریا پر کی تھی، جب زکریا نے چھپی ہوئی آواز کے ساتھ اپنے رب کو پکارا تھا، اور کیا کہا تھا؟ کہا قال رب انی وہن العظم منی، پروردگارا میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، وکانت امراتی عاقرا، مولا میری بیوی بھی بانجھ ہے، فہب لی من لدنک ولیا، مگر میں تیری بارگاہ سے یہ عرض کر رہا ہوں مولا مجھے ایک وارث چاہیے، ایک وارث چاہیے۔ اچھا، جہاں انہوں نے یہ بات کی کہ میری ہڈیاں کمزور ہیں، میری بیوی بانجھ ہے، وہاں ساتھ فرمایا واشتعل الراس شیبا، میں بوڑھا ہو چکا ہوا ہوں، میرے سر کے سارے بال سفید ہیں، بڑھاپا مجھ پر طاری ہو چکا ہے۔ پروردگارا جو جملہ ہے نا اس کے آگے والا، یہ جملہ ہے کمال کا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مولا تجھے پکار کر میں کبھی نامراد نہیں رہا، تجھے پکار کر میں کبھی نامراد نہیں رہا، جب بھی پکارا ہے۔ اچھا، لفظ استعمال کیا ہے پروردگار نے شقیہ، اس کا مطلب نامراد، اس کا مطلب بدبخت۔ اب کہہ کیا رہے ہیں زکریا علیہ السلام؟ پروردگارہ تجھے پکارنے کے بعد کبھی میں بدبخت نہیں رہا، میرے بخت جاگ اٹھے میں نے جب بھی تجھے پکارا۔ اس کا مطلب یہ تھا میں تو تب کوئی بندہ تب ہی بدبخت ہو سکتا ہے جب وہ خدا کو پکارنا چھوڑ دیتا ہے، جب وہ خدا کو پکارنا چھوڑ دے تو بدبختی اس پر مسلط ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں پروردگارہ میں تجھے پکار کر لم اکن بدعائک رب شقیہ، تجھے پکار کر میں کبھی نامراد نہیں رہا۔ اچھا، یہ دعا کر رہے تھے، کھڑے تھے کہاں؟ اس حجرے کے دروازے پر جس کے اندر حضرت مریم تشریف فرما تھی، دروازے میں کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں۔ مولا نے وہیں آواز کا جواب دے دیا، فنادتہ الملائکہ، وہیں پر فوراً پکارا فرشتوں نے، وہو یصلی فی المحراب، وہ دعا کر رہے تھے محراب میں کھڑے، اور فرشتے نے پکارا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، زکریا خوش ہو جاتا تجھے یحییٰ کی بشارت دے رہا۔ دعاؤں کو سنتا ہے اور کمال سنتا ہے۔ ارشاد یہ فرمایا ہے، ابھی اس بات کو ذرا سنیے، اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میرے حبیب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، آپ سے پوچھیں، کون پوچھیں؟ میرے بندے پوچھیں، کیا؟ میرے بارے میں پوچھیں۔
اذا سالک عبادی انی فانی قریب، انہیں بتاؤ میں تو بڑا قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے پکارنے والا جب پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ جملہ نہیں سنا آپ نے، یہ جملہ ہم نے صرف لفظ سمجھ کر تلاوت کر لیے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا قرآن، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کوئی پکارنے والا مجھے جب پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ کہ کب جواب دیتا ہوں؟ نہیں، یہ بات آپ کی ذہنوں سے ٹکرا کر نکل گئی۔ کیوں بلا؟ کیونکہ ہمیں تو اس بات پر یقین ہی نہیں، ہمیں تو یہ پتا ہے ہم نے تو بڑی بار پکارا ہے جواب نہیں آیا، ہم نے تو بڑی بار پکارا ہے دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ یہ ہماری بے خبری ہے، یہ ہماری جہالت ہے۔ جب دل سے پکارا ہے کوئی دعا رد ہی نہیں ہوئی۔ مولا کہتا ہے صرف غافل ہو کے نہ پکار، حاضر دل کے ساتھ مجھے جب بھی کوئی پکارتا ہے اس کی دعا بعد میں اوپر پہنچتی ہے، قبولیت کے دستخط میں پہلے فرما دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اب کرنا کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اب جب میں پکار کا جواب یوں دیتا ہوں تو تمہیں بھی تو چاہیے کہ میری پکار کا جواب دو۔ جب میں تمہاری بات کو یوں سنتا ہوں تو پھر تم پر کیا لازم ہے؟ حبیب ان بندوں کو بتاؤ، میرے بندوں کو، کہ اللہ کہتا ہے پھر تمہیں بھی چاہیے کہ میری پکار کا جواب دو۔ جب میں حکم دیتا ہوں تو اسے پورا کرو، میری آواز پر لبیک کہو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر پکا یقین رکھو، لعلہم یرشدون، تاکہ تمہاری مراد جہاں پر ہے میں وہاں تک کا راستہ تمہیں دکھا دوں کہ تم نے مراد تک کیسے پہنچنا ہے۔ جناب ابو طالب بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ بستر سے لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ جب عیادت کے لیے پہنچے دیکھا چچا بیمار ہیں، حال احوال پوچھا تو حضرت ابو طالب نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے، یبن اخی، میرے بھتیجے، ادعو ربک الذی بعثک ان یعافینی، اپنے اس رب کو پکار جس نے تجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ لفظوں کو سنیے ذرا جناب ابو طالب کے الفاظ کیا ہے۔ ادعو ربک الذی بعثک، اپنے اس رب کو پکار، اپنے اس رب سے دعا کر جس نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب اگلی بات تو آگے ہے، اس کا مطلب ہے جناب ابو طالب یہ جانتے تھے محمد کو کسی نے رسول بنا کے بھیجا، اور جس نے بھیجا ہے وہی جہانوں کا رب ہے۔ کہتے ہیں ادعو ربک الذی بعثک، اپنے اس رب کو پکار جس نے تجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، پکار، دعا کر، ان یعافینی، وہ مجھے صحت دے دے، میں بیمار ہوں، اس سے دعا کر مجھے۔ آپ نے پھر غور نہیں کیا، ہم فرض کر لے بیمار ہوں، ہم بیمار ہوں، عام سے مسلمان ہیں، ہم بیمار ہوں، ہم میں سے کوئی کسی ہندو پنڈت کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنے بھگوان سے ذرا میری صحت کی دعا کر؟ کبھی کوئی کہہ سکتا ہے؟ کسی عیسائی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تو چرچ میں جا رہا ہے یسوع سے میرے لیے دعا کرنا؟ جو ہمارے مذہب پر نہ ہو ہم کبھی اس سے اپنی صحت کے لیے نہیں کہتے کہ اپنے خدا سے کہہ۔ جو جس خدا کو مانتا ہو صحت کی دعا بھی اسی سے کرتا ہے۔ اب جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں میری صحت مانگ اس رب سے جس نے تجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ گویا اس جملے میں جناب ابو طالب اللہ کو رب بھی مان رہے تھے، محمد کو رسول بھی مان رہے تھے، اور اللہ کو صحت دینے والا بھی مان رہے تھے۔ جناب ابو طالب کا یہ جملہ سن کر سرکار نے کچھ اور نہیں کہا، آپ کی زبان اقدس پر 3 لفظ آئے،
حضور نے فرمایا، اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے، اللہ